عباس علمدار۔ سیدہ بخاری آپ کی خدمت میں حقیقت چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے سلام سے آپ نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا آج کس ہستی کا ذکر کرنے میں جا رہی ہوں۔ کربلا کی سرزمین پر اگر وفا کو کسی ایک نام سے پکارا جائے تو وہ نام عباس ابن علی ہے، اس سے اوپر کوئی وفا نہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جو کربلا میں امام حسین کے سب سے وفادار اور لشکر کے سپہ سالار اور شجاع کی علامت ہے۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد علی بن ابی طالب اور آپ کی والدہ کا نام ام البنین تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے تھا اور آپ کی والدہ کا تعلق کلبی نامی قبیلے سے تھا۔ یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا بہادری جنگجو کے حوالے سے۔ آپ کا بچہ حضرت علی کی سرپرستی میں گزرا، ان کی آغوش میں کہہ لے سرپرستی میں گزرا، ان کے سائے کے نیچے گزرا۔ بہادری، وفا، ادب، شجاعت اور عبادت آپ کی نمایاں صفات میں شامل ہے۔ آپ امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی تھے، لیکن امام حسین وقت کے امام تھے۔ حضرت عباس امامت کے احترام میں ہمیشہ امام حسین کو یا سیدی یعنی کہ یہ میرے آقا یا میرا مولا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ امام حسین نے لشکر کا علم حضرت عباس کو دیا اس وجہ سے کہ آپ علمدار کربلا اور لشکر حسینی ہیں، ان کے سپہ سالار اور ان کے لشکر کے محافظ ہیں۔ ویسے تو عباس کے بہادری اور شجاعت کے بہت سارے قصے ہیں، لیکن ایک قصہ جنگ صفین کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ جو نہیں جانتے وہ چلے سن کے ان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ اس سے ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عباس بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، بہت نڈر تھے، بہت بے خوف تھے۔ دشمن ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی کی کہ یہ حضرت علی لڑ رہے ہیں، یعنی کہ ان کا جو جنگ کا انداز تھا نا مولا کائنات جیسا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ علی لڑ رہا ہے، جیسے علی کی لڑائی ہے، اور ان کو مولا علی اس وقت یاد آ جاتے تھے کہ یہ ایسے لڑ رہے جیسے علی مرتضیٰ لڑ رہے ہیں۔ روایت کے مطابق جنگ صفین میں حضرت عباس نوجوان تھے، ینگ تھے، یعنی کہ اور وہ جب جنگ میدان میں جاتے تھے تو چہرے پر نقاب کر کے جاتے تھے۔ دشمن کی فوج نے ایک نوجوان سوار کو جب دیکھتے تھے کہ وہ اتنے پہلوانوں کو سیر کر رہا ہے، مار رہا ہے، زمین بوس کر رہا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت علی کے فرزند حضرت عباس ہے۔ آپ کی شجاعت دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ بہادری میں اپنے باپ کی علی جیسا ہے، یعنی اپنے باپ جیسا ہے، یعنی کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا مولا کائنات کی جنگ ہوتی تھی، جنگ لڑتے تھے، اسی طرح غازی عباس علمدار بھی اسی طرح جنگ لڑتے تھے، ان کا انداز اسی طرح کا تھا اور بالکل وہ اپنے باپ کے قد و کاٹ جیسے تھے، یعنی مولا کائنات کی طرح وہ ماشاءاللہ ان کا روایت بتاتی ہے کہ وہ انہی کی طرح دکھتے تھے۔ کربلا میں یزیدی لشکر عباس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ وہ نا جہاں مولا نے خیمے لگائے تھے نا نینما میں، وہاں سے بہت دور تھے علاقے وہ لوگ اور لاکھوں کی تعداد تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ عباس ہے وہاں پہ، ان کا محافظ، ان کا سالار لشکر کا، تو وہ وہاں تک آنے سے گھبراتے تھے۔ 4 محرم تک تو پانی خیمے میں تھا، 7 تک بھی تھا، چلتا رہا، لیکن 7 کو ختم ہو گیا تھا۔ 7 تاریخ کو بچوں کو جب پیاس محسوس ہوئی تو غازی عباس علمدار نے پانی لانے کی کوشش کی اور نہر فرات کی طرف چل پڑے، لیکن اتنے زیادہ حملے ہوئے ان کے اوپر کیونکہ دونوں بازو کٹ گئے۔ انہوں نے مشکیزہ بچانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچا پائے اور جامع شہادت نوش ہوئے۔ لیکن جب مولا حسین ان کے پاس پہنچے تو صرف یہ پوچھا کہ عباس پہلے یہ بتا مجھے زین سے اترے کیسے؟ بازوؤں کے بغیر تو گھوڑے سے اترنا بہت مشکل ہے۔ پھر مولا نے ان سے کہا کہ
عباس ساری زندگی تم نے مجھے آقا کہا ہے یا سیدی کہا ہے، آج ایک دفعہ بھائی کہہ دو۔ لیکن حضرت عباس ایک وفادار بیٹے تھے، بھائی تھے، انہوں نے انہیں آقا کہا اور آقا ہی کہتے رہے، اور انہیں یہ کہا کہ اگر آپ جائیں تو میرا لاشا خیمے میں مت لے کے جائیے گا، کیونکہ بچوں کو میرا انتظار ہوگا کہ میں ان کے لیے پانی لے کے آؤں گا۔ جبکہ میں پانی نہیں لا سکا، میرے آقا، میں نے بہت پانی بچانے کی کوشش کی لیکن نہیں بچا سکا، اور آپ نے جام شہادت نوش کروا دی۔ مولا حسین نے اس وقت کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ بھائی کمر ہوتا ہے، سہارا ہوتے ہیں، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا بہت دکھی تھے، امام حسین بہت دکھی تھے کہ ان کا جوان بھائی، ان کا لشکر کا سپاہ سالار، لشکر حسینی کا اب دنیا میں نہیں ہے، اور وہ جو لوگ سامنے مقابل میں کھڑے تھے، دشمن اشکیا کی فوج، وہ نڈر ہو جاتی تھی کہ بھئی اب تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اوپر رب کی ذات بیٹھی تھی، جو ہونا تھا سو تو ہونا ہی تھا۔ لیکن مولا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، عباس کا کتنا خوف، کتنا ڈر تھا، صرف نام کا اتنا ڈر تھا، اور اگر عباس میدان میں آ جاتے تو صفوں کی صفیں بچھاڑ دیتے، کیونکہ انہیں پانی لانے کی اجازت دی تھی، جنگ کرنے کی نہیں، کیونکہ اگر غازی عباس جنگ کر لیتے تو پھر کربلا نہ ہوتی، لیکن کربلا ہونی تھی، یہ رضائے الہی تھا۔ حضرت عباس ایک بہادر سپاہی ہی نہیں تھے، بلکہ وفاداری، ادب، امام اطاعت اور قربانی کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، یعنی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، وہ بے مثال ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لاسٹ اینڈ تک دیکھیے گا۔ تب تک لے اجازت دیں، شب خیر، اللہ حافظ۔